बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख़ में दो अंदोहनाक वाक़े हुए जिनके नकूश जो हैं वो मिट नहीं पाएंगे दिलों से, दिमागों से और बसारतों के अंदर। जिन्होंने वो मनाजिर कैद कर रखे हैं उनसे जानिए, जिन्होंने सकूते ढाका को देख रखा है उनसे पूछिए, जिन्होंने APS पेशावर का मंजरनामा देखा है उनसे पूछिए कि वहाँ पर जो लोग आए थे दरिंदगी में वो मुनहमिक थे। न सुर्ख आंधी चली थी कोई, न कोई गैबी सदा ही आई, न कोई अबरे मतीरे रहमत कहीं से आया जो आतिशे जुल्म पर बरसता। ये आग नमरूद की लगाई हुई नहीं थी कि बुझ के गुलजार में बदलती। धुआं धुआं थे तमाम मंजर, लहू लहू थे तमाम चेहरे। वो कॉम्पलें जो फूट ना पाईं, उनका क्या तज़किरा हमारे सियासतदानों की ज़बान पे आता है? क्या हमने माजी से कुछ सीखा है और मुस्तकबिल की हिकमत ही उस तरीके से तय की है? इसी से बात का आगाज़ करते हैं, फिर सियासी मंजरनामे पर जाएंगे। राना साहब, सकूते ढाका से लेके APS पेशावर और वहाँ से लेके आज के दिन तक हमारे सियासतदानों का किरदार और बेहतरी के इम्कानात, उसका तकाबुली जायज़ा क्या लेता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, जहाँ तक आपने जो बात की सकूते ढाका से लेकर और आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या, इससे अगर हमारे सियासतदानों ने कुछ एक सीखा होता, सकूते ढाका से सीखा होता तो मुल्क आज बुलंदियों पे खड़ा होता। आज नफ़रतों की दीवारें ना होती, आज आपस में सूबाई असबियत का नारा ना लग रहा होता, आज पाकिस्तान की मौशत बिल्कुल तब्दील होती। और उसके बाद उस वाक़या जिसने हर शख्स को रुला दिया, अगर उस वाक़े से कुछ सीखा होता तो आज पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा हुआ होता। हमारे यहाँ कोई किसी का सहूलत कार ना होता, यहाँ पर कोई किसी का तर्जमान ना होता, यहाँ पर कोई भी किसी को अपने यहाँ पनाह ना देता। लेकिन बदकिस्मती क्या, आज के दिन मुझे अफसोस हो रहा है यार सर, इतनी बड़ी सियासी जमातें, इतने बड़े इज्तिमा, इतने बड़े इंटरव्यूज़, घंटा TV पर लेक्चर, सारा कुछ कर रही हैं। कितने लोगों ने सकूते ढाका की बात की, कितने लोगों ने आज आर्मी पब्लिक स्कूल की बात की, कितने लोग, कितने सियासतदान उन शहीद बच्चों के घरों में गए, कितने लोग आज ये अहद करवाया अपनी जमातों में कि आज के बाद सकूते ढाका जो है इस जैसा वाक़या नहीं होने देंगे। आप कहते हैं कि सीखा, नहीं सीखा। हमारे सियासतदानों ने पता क्या सीखा है? आओ एक दूसरे की टांगें किस तरह खींचनी है, जो इक़्तिदार में बैठा है उससे इक़्तिदार किस तरह छीनना है, किस पर क्या इल्ज़ाम लगाना है, किसके लिए क्या मुकदमात तैयार करने हैं, किसको किस तरीके से कहाँ पे लेकर जाना है, ये सीखा बस। यहाँ पर और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने कहते हैं यहाँ पर सरे बाज़ार जो है ना, हर वो चीज़ बिकती है जिसको मेरिट पर मिलना चाहिए। यहाँ पर सरे बाज़ार हर वो चीज़ मिल जाती है जिससे हासिल करने के लिए एक जद्दोजहद चाहिए। लेकिन वो किन को मिलती है? उनको मिलती है जो ताकतवर है, उनको मिलती हैं जो इक़्तिदार में है, उनको मिलती हैं जो इक़्तिदार में जाने वाले होते हैं। बस इतना सा है। इस कौम ने सीख लिया है, सियासतदानों ने नहीं सीखा। वो कहते हैं ना, ये वो बाज़ार हैं जिसमें फ़रिश्ते आके बिक जाएं। यहाँ हर चीज़ बिकती है, ख़रीदारों बताओ क्या ख़रीदोगे, वही ख़रीदो फरोख्त चल रही है, बिल्कुल चल रही है। यहाँ पे ये चल रहा है कि फ़लाने को गिरा दो, फ़लाने को उठा दो, फ़लाँ को अपनी जमात में ले आओ, फ़लाँ को निकाल दो। क्या खा रहे हैं यासर यार, ये कैसा मुल्क है? मैं बड़ा एक सिंपल से आपको एक मिसाल देता हूँ। आज पंजाब के एक साबिक चीफ सेक्रेटरी रहे हैं अब्दुल्ला सुंबर, आपको याद होगा, सेक्रेटरी, पर एक ग्रेट आदमी थे। मुझे आज जब पता चला कि वो बंदा बेचारा दिल का दौरा पड़ा तो अल्लाह के अपने अदालत में पेश हो गए, दुनिया से चले गए, और उसके मतलब मशहूर था कि ना या वह करप्ट है, ना उसने कभी रिश्वत ली, ना कोई ऐसा काम किया। उसकी फैमिली आज के दिन तक भी सरकारी घर जो अलाट हुआ, जिसकी अलाटमेंट का हुक्म हुआ, लेकिन उसकी फैमिली को आज के दिन तक भी वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया गया। आज के दिन तक भी स्टिल नहीं शिफ्ट किया गया। उसकी वजह क्या है? उसकी बड़ी क्लियर और साफ वजूहात यह है कि यहाँ पर सियासतदान को मिल जाता है, वो जिंदा होता ब्यूरोक्रेट शायद मिल जाता, मरने वालों की फैमिली को पूछता कोई नहीं है। यही शोहदाए
जो पेशावर थे ना, मैं पेशावर ही का कहूँगा, 16 दिसंबर वाले, उनको भी नहीं मिल रहा। ये उन शहीदों को भी नहीं मिल रहा जो दहशत गर्दों के साथ लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे देते हैं। सकूते ढाका के बाद ये सिलेबस बन जाना चाहिए था, इस दिन को यौम स्याह के तौर पे मनाना चाहिए था। सकूते ढाका और सकूते पेशावर, ये दोनों दिनों को, लेकिन हमने कभी सोचा, हमने कभी जाना नहीं। हम तो सियासतदान हैं, हमने अपनी दुकान चलानी है, हमने अपनी दुकान पर चाहे जहां से मर्जी चीज़ खरीदे, चाहे इस मुल्क को बेचकर खरीदे, इस अपना ज़मीर किसी का खरीदना हो, किसी की अना को खरीदना हो, अपने ज़मीर को बेचना हो, ये सारा कुछ होता है। यासर छोड़ें, किसकी बात कर रहे हैं। सब सियासी मंजरनामे पे अगर बात की जाए, कल के फैसले के बाद इलेक्शन का मैदान सज चुका है, कौन सी जमात कहाँ पे होगी, क्या मंजरनामा देख रहे हैं? ये जो सियासी जमातें आपको नज़र आ रही हैं ना, जिनके इंटरव्यू रोज़ाना टीवी पे दिखाए जाते हैं, ये सारी सियासी जमातें 8 फरवरी के इलेक्शन में ना कमरों के अंदर होगी। ये इस तरह कागज़ पकड़ा होगा इन्होंने और फ़ोन कान को लगाया होगा, भाई ये क्या हो गया, ये आवाज़ें आनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप अब देखें ना, मुस्लिम लीग नून का, आपने मुझे कल कहा कि क्या फ़र्क पड़ा नून लीग को, कौन गया है? शाहिद खान अब्बासी ने कह दिया ना, ऐलान होने वाला है ना। तो शाहिद खान अब्बासी एक शख्स का नाम नहीं है, शाहिद खान अब्बासी एक सोच का भी नाम है। शाहिद खान अब्बासी के साथ एक बहुत बड़ी टीम है। आपका पोटोहार से तो आप हो गए ना सियासी तौर पर ये टीम, सिंध से आप वैसे नहीं है। KPK के अंदर आप मौलाना फजलुर रहमान के हैं। एक दिन पहले आपको पता ना, मेहताब अब्बासी छोड़ गया ना इनकी लीग को। जब अरूज में जिस जमात को आप देखते हैं, जब उनके लोग छोड़ना शुरू कर दें, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा बात किसी ना किसी तरफ जा रही है। फिर आप इस बात को ज़हन में रखिएगा कि आप बचत के ज़रिए इनके पास नहीं हैं। आप सियासी मैदान सज गया, पहलवान उतरेंगे, ज़रा इलेक्शन के कागजात जमा होने दें, लेकिन ये और कागजात वापस लेने दें। फिर ज़रा इन बड़ी पार्टियों को, मैं सब बड़ी पार्टियों का कह रहा हूँ, फिर ज़रा इन बड़ी पार्टियों को देखिए। बड़ी पार्टियों में कौन सी पार्टी? मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कह रहा हूँ। तहरीक इंसाफ को तो उन्होंने अपने तरफ से खुड्डे लाइन लगाया हुआ है ना, वो तो निकलेगी 8 तारीख को, ऐसे निकलेगी जैसे इनको समझ नहीं आती। लेकिन जो पार्टी इनके पास हैं, जो अपने आप को दावा कर रही हैं, पीपल्स पार्टी का मैं इसलिए नहीं कहता, पीपल्स पार्टी के पास तो उम्मीदवार नहीं होंगे इतने, लेकिन नून लीग के पास जो अपने आप को दावा कर रही है इतने उम्मीदवार हैं, तो फिर आप ज़रा देखिएगा तो सही ना। जिसको टिकट ना दी वो किसी और के घोंसले में होगा, और जिसको टिकट दी वो किसी और के घोंसले में होगा। आप मुझे एक बात बताएं, आज जो जहांगीर तरीन साहब ने बात की है, उन्होंने कहा हम अब बिकेंगे नहीं, यही कहा ना उन्होंने कहा हमें एक बिकना या हमें टालना या हमारा सौदा, ये मत सोचे। ये उस जुबान में उन्होंने कहा कि अब कोई हमें कुर्बान कर देगा, ये भी नहीं होगा। हमें बराबरी की सतह पर सीटें दें। अब हुमायूं अख्तर खान को दें सीट डिफेंस से, किसको करेंगे आप? डिफेंस से उसको दें। ख्वाजा साद रफीक साहब किधर जाएंगे? अलीम खान साहब को रिशव से दें। सरदार याद सादक साहब किधर जाएंगे? इसी तरह बाकी लोगों को ये अभी देखें तो सही भाईजान, अभी तो फिल्म शुरू हुई है। नहीं, जब आप ये देखिए कि बातचीत अभी हो रही थी PMLN के साथ, उस वक्त हुमायूं अख्तर खान साहब नहीं आए। अब वो बातचीत, एक मुकदमा तो रखा है ना, अब उसमें से अप्रूवल क्या होता है या आप डिसएग्री क्या करते हैं, ये तो बाद में पता चले। ये जो आ रहे हैं, उसके बाद वो हुमायूं साहब ऐड हो गए, तो अब वो उनका मुकदमा किस चक्कर में रखेंगे? अभी तो पहला मुकदमा चल रहा है। भाईजान बड़ी अजीज़दारी है जहांगीर तरीन साहब के साथ, उनकी बड़ी करीबी रिश्तेदारी है। जो आएगा ना, जो आ रहा है या जिसे लाया जा रहा है, वो किसी की मान रहा है, कुछ अपनी मनवा रहा है, ये आप ज़हन में रखिए। खान साहब ने सियासत करनी है ना, हुमायूं अख्तर खान ने, जी तो इलेक्शन के बगैर क्या सियासत करेंगे वो? सियासत करनी है तो पार्टी में शमूलियत। तो मुझे बताएं, वो दीगर तो दूसरों की तरह कह देते हैं 4 दिन बाद आए या 6 दिन बाद आए, वो 20 दिन बाद आए, अभी तो कागजात जमा होने हैं ना, अभी तो बड़ा कुछ होना है। तो क्या करेंगे भाई? ये तो होता है भाई। ये मैं तो कह रहा हूँ, सब्र तो करें, अभी तो फिल्म शुरू हुई है। फिल्म का ट्रेलर इतना खौफनाक होना है कि उसके बाद लोगों ने कहना ये फिल्म जो है, ये पहले हाफ में ही इस फिल्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। चल देखते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान तो हो चुका, 20 के बाद गहमा गहमी का भी आगाज। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में जहाँ पे कल का फैसला जारी हो चुका और कल के फैसले पे चीफ जस्टिस के ये अल्फाज कि मैं जाना चाहता था, मैं छुट्टी पे जाना चाहता था, लेकिन ये एक आइनी मसला था इसलिए रुका हूँ, और लाहौर हाई कोर्ट को बाकायदा तौर पे ये ताकीद कर दी गई कि आरओज़ और DROज़ के मुतल्लिक वो कोई फ़ैसला नहीं करेंगे और इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। कल ही के दिन इंतखाबी शेड्यूल का भी इजरा हो गया, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं, उसी को तूल देते हैं। सियासी जमातें क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो मौजूदा मंजरनामे में और इससे साबिका और लाहिका अगर देख लें, तमाम मामलात अदालतों पे जाते हैं और सियासी फ़ैसले भी अदालतों में हो रहे हैं, इंतज़ामी तौर पे फ़ैसले भी अदालतों में हो रहे हैं, इदारा जाती पॉलिसीज़ के ऊपर किस हद तक मुस्तनद हैं या किस हद तक उसमें तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये तर्ज़ सियासत, ये मंजरनामा अगर वज़ा किया जाएगा तो मुस्तक़बिल में इसके असरात अवामी जहनों पे क्या पड़ेंगे और इंतज़ामी तौर पे क्या भुगतना पड़ेगा। इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, सारे फैसले अदालतों से हो रहे हैं, वो तब से लेके अब तक देख लें तहरीक अदम एतमाद से लेके, तो ये तमाम मंजरनामे में हर वक्त अदालतों का रुख किया जाना, हर एक बात के ऊपर वहाँ पे डिस्कशन होना, इंतज़ामी तौर पे हम कमज़ोर हो रहे हैं या अदालती तौर पे हम मजबूत हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सारे मुल्क दूसरे भी चल रहे हैं, हमारे करीब ममालिक हैं और हमारे जैसे मुख्तलिफ इस खित्ते में मुल्क हैं, तो वहाँ तो सियासी फ़ैसले सियासतदान करते हैं और आवाम के जो फ़ैसले हैं वो आपस में मिलजुल के होते हैं। एक दूसरे का नज़रिया बनता है, राय बनाई जाती है, फिर कंसेंसस होता है। ये हमने जो तर्ज इस्तेमाल की, इससे हम अपने आप को वीक कर रहे हैं। यहाँ देखिए ना, फिर इख्तलाफ ख़त्म ही नहीं हो रहा, और यही हमारी मुश्किल है कि जो पॉलिटिकल टर्माइल हमने बनाया ना, इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। हम तो हर बात पे झगड़ा ले रहे हैं, कहीं मुफाहमत या कोई अंडरस्टैंडिंग वाली पॉलिसी या एक दूसरे की बात को एकोमोडेट करने वाले तो हमारा रहा नहीं मिजाज। तो इस तरह तो हम देखिए अपने आप को वीक कर रहे हैं, ये जमहूरी सिस्टम को वीक कर रहे हैं, और लोगों पे जो कॉन्फिडेंस है ये जमहूरियत का वो शेकी हो रहा है। शेख साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये हो रहा है, लेकिन ये चल अरसा दराज से रहा है, आज से ये बात तो नहीं चल रही, ये अरसा दराज से ऐसे मामला चल रहे हैं, तो कभी क्या ये मामला दुरुस्त होंगे? जी देखिए, आप मेरे साथ तो जब भी आपकी बातचीत होती है मैं तो यही कहता हूँ कि कंसेंसस बना के आपस में मुफाहमत करके एक दूसरे की अंडरस्टैंड, देखिए अगर ये नहीं करें, हमारा ओवरऑल ये डायलेमा रहा है हमारे पूरे मुल्क में। हर जगह आप देखते हैं कि झगड़े हो रहे हैं, हमारे इलाकों में हम जाके देखते हैं तो उनके आपस में देहातों में, और ये कल्चर ही बन गया है, ये कचहरियों में और थानों में जो मामला है, इससे मसाइल तो हल नहीं हो रहे ना। मकसद तो ये है कि कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह कर रही है वो फ़ौरन हल कर रही है ना, हल निकल रहे हैं ना। आखिर चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब कल उन्होंने बड़ा अपना टाइम लगा के, और उन्होंने पैनिक में ये बात हुई, अचानक होया ना कि आना था, स्केड्यूल अनाउंस होना था, वो सारे का सारा इलेक्शन टर्माइल में पड़ा जाता ना, ये आगे चला जाता और फिर एक नई डेट्स आती नहीं। तो अच्छा, तो शेख साहब आप अदालतों की बात कर रहे हैं कि अदालतों से ये फैसले हो रहे हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर को एक फुल बेंच, वो जो है लार्जर बेंच, उसे तश्कील दिया हुआ था। आज उधर पेशावर हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर की तारीख दे दी कि इसी DRO और ROs के मामले को देखा जाएगा। तो फिर ये मजमूई तौर पर अगर तासुर देखें तो वो सूरत हाल तो हर जगह मुख्तलिफ दिखाई दे रही। देखिए, लेकिन इससे पहले भी तो यही होता है, क्या हम तमाम अपनी ब्यूरोक्रेसी पे या हम अपने सिविल जो ऑफिसर्स हैं उनके सारा नो कॉन्फिडेंस कर देंगे? किस किस जगह आपको पूरा मुल्क तो वही चला रहे, ब्यूरोक्रेट हमारे चला रहे। अगर हमें उन पे, इससे पहले भी पिछला 2018 का इलेक्शन हुआ, मैं ये नहीं कहता जुडिशरी से भी लेने चाहिए थे ये आपको, अगर वो दे देते, और अगर हमारे इंतज़ामी ढांचे थे, तमाम लोग हमारे तमाम जो इदारे हैं वो उन पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
اور اگر ہم نے سب پہ اپنے اداروں پہ ہی نو کانفیڈنس شروع کر دیا تو مجھے بتائیے ملک کا کوئی نہ کوئی تو حل بتا دے نا, مل جل کے بتا دے کیا حل نکلے گا. ایک دوسرے پہ جو بھی الیکشن کے بھی رزلٹ آئیں گے, وہ کوئی پارٹی ہارنے والی تو مانے گی نہیں اس کو. تو اس پہلے ہمیں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کم از کم اپنے ملک کے مفاد کے لیے کیا حالت کیا ہے مجھے یہ بتائیے نا, کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جن کی 40% لوگ غربت کے لکیر کے نیچے ہیں. ہمارے 24 کروڑ لوگوں میں سے تقریباً 9.5 کروڑ لوگ 40%, 100 میں سے 40 غربت کی لکیر کے نیچے. حالانکہ پوری دنیا کی جو آبادی ہے وہ 800 کروڑ ہے اور 66 کروڑ غربت کی لکیر, یعنی 8% دنیا پوری کی ایوریج ہے. اور یہ واحد ملک ہے, بجائے چائنا نے 60 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال دی ہے. ہمارا یہ سارے جو ہماری حکومتیں ہیں اور جو ڈیموکریٹک سسٹم ہم نے اپنایا ہوا ہے اور جو ٹرمائل کا ہو رہا ہے اس سے ہوا کیا ہے. ہمیں تو بڑی اچھی بات آپ نے کی. ہر پارٹی کو یہ بات کرنے بس ایک فکرہ, ہر پارٹی کو یہ مینیفیسٹو دینا چاہیے کہ اگلے 5 سالوں میں کتنے لوگوں کو غربت سے نکالیں گے. 9 کروڑ 9.5 کروڑ 9.5 کروڑ لوگوں میں سے, یا 2.5 کروڑ بچہ جو اسکول نہیں جا رہا, کتنے بچوں کو ہم یہ کہیں گے کہ اسکول نہ جانے والوں کی تعداد کم ہو. ہم تو اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے, تو اس سے ریزلٹ کیا نکلے گا. اچھا, آپ کچھ بات کر رہے تھے جی رانا صاحب. اس پاکستان میں 3 جماعتیں, 2 جماعتیں اور تیسرا مارشل لا کا دور. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, ان 2 جماعتوں کی شروع سے لے کے کبھی اس کی حکومت رہی. بیچ میں کچھ مارشل لا آ گیا, مشرف صاحب آ گئے, ضیاء الحق صاحب آ گئے, ایوب خان صاحب آ گئے. حکومت سیاسی طور پر جمہوری طور پر دیکھی جائے تو 2 جماعتوں کی زیادہ حکومت رہی. اگر یہ 2 جماعتیں ہی آغاز سے اپنا منصب یہ بنا لیتی اور سٹائل یہ بنا لیتی اور مشن یہ بنا لیتی تو میں سمجھتا ہوں آگے جا کے بھی ہوتا. کیا آپ اس میں ذمہ دار ان 2 جماعتوں کو بھی قرار دیتے ہیں کہ نہیں؟ میں لازمی طور پہ ذمہ دار قرار دیتا ہوں. میں قرار دیتا ہوں تمام یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو بھی. دیکھیے ایک بات آپ توجہ سے سنیے کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے. اس وقت ہمارے حصے میں جو علاقے آئے نا وہ ڈیولپ بھی نہیں تھے, ان میں ایجوکیشن بھی نہیں تھی. اور انڈیا کے پاس زیادہ کلچرڈ, زیادہ ڈیولپ, زیادہ ایجوکیٹڈ علاقے جہاں کے انڈسٹری بھی لگی ہوئی تھی. لیکن 1970 تک پہلے 23 سال کیا ہوا, پاکستان بہت زیادہ گرو کر رہا تھا انڈیا سے. ہماری گروتھ ڈبل تھی انڈیا سے. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ابھی 1990 تک بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان سے انڈیا 4 گنا تھا. آج انڈیا کی اکانومی 13 گنا ہو گئی ہے. وہ مسلسل ترقی کر رہے ہیں اور دنیا کی سب سے زیادہ گروتھ ہمارے ہی علاقے میں, ہمارے ہی پڑوس میں, بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں ہو رہی ہے. تو ہم کیا یہ جھگڑے میں ہم نے رزلٹ کیا, لوگوں کو کیا دیا؟ مجھے چھوڑیے, کوئی بھی برسر اقتدار آیا, جو پارٹیاں آئیں ان پارٹیوں کو بھی ہم کو سوچنا چاہیے نا بیٹھ کے کہ ہم نے جو وعدے کیے, جو ہم کہہ رہے ہیں, ابھی بھی مینیفیسٹو تو مجھے کسی پارٹی کا نظر نہیں آ رہا. ہم نے سب کو لوگوں کے لیے بھی تو کوئی دیکھنا ہے نا, مہنگائی کہاں دور کرنی ہے, کہاں بے روزگاری دور کرنی ہے, کہاں بزنس ہمارا فروغ پانا ہے, کہاں ہماری ایکسپورٹ بڑھنی ہے, کہاں ہم نے اپنے پڑوسیوں سے ریلیشنز, ہر جگہ تو ہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. یہ صرف یہاں انٹرنل نہیں ہے, ڈومیسٹک. ہم اپنے ایریا میں بھی دیکھ لیں, پورے علاقوں میں ہم ایک دوسرے اختلافات ختم ہی نہیں کر رہے. کیا وجہ ہوگی یہ, کیوں ہمیں مفاہمت نہیں آ رہی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم سب سے, یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارا قصور ہے, قصور پڑوسیوں کا زیادہ ہوگا, لیکن فیصلہ تو کرنا ہے نا, ہمیں ترقی تو کرنی ہے نا. اب بتائیے کہ یہی جو مسلسل حکومتیں بن رہی ہیں, یہی مارشل لا بھی آئے, اس کے بعد ہماری سویلین کو, میں اپنا سارا کاروبار چھوڑ کے یہ سوچ کے کہ میں جا کے وہاں پہ کچھ ہم کریں گے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہاں سیاسی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں شیخ صاحب, پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی کب آئے گی؟ یہ تبدیلی کب آئے گی؟ کوئی دوسری بار, کوئی چوتھی بار, کوئی تیسری بار, کوئی دوسری بار بننے کے لیے کوشش کر رہا ہے. لیکن اس سب کے باوجود عوامی جلسوں میں یا عوام کو مائل کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ نمبر گیمز کے اوپر, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بات چیت ہو رہی ہو اور عوام کو شامل نہ کیا جا رہا ہو, تو کیا خاک بہتری آنی؟
یہ آپ درست کہہ رہے ہیں جی، بہتری آ بھی نہیں رہی اور بہتری کے آگے اللہ کرے گا، ہم تو بڑی توقع کر رہے ہیں. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کا دور جو پھر مسلم لیگ کا تھا نا، یہ نہیں کہ میری پارٹی ہے، کمپیریٹیولی ہم دوسرے دوروں سے بہتری ہوئی. اب بات یہ ہے کہ عوام کا نا اس وقت کانفیڈنس ہی پارٹیوں سے ختم ہو گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گہما گہمی وہ الیکشنوں میں نہیں ہے جو ہوا کرتی تھی. ہمیں مل کر بیٹھنا ہے اور میاں صاحب نے آ کے یہ کہا نا کہ مفاہمت ہم کریں گے، تمام پارٹیوں سے بات چیت کریں گے، تمام لوگوں سے انٹریکشن کریں گے. اگر ہم یہی رہے کہ انتقامی کاروائیاں کرتے رہے تو کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھے گا. ہمیں سب کو مل کے سوچنا ہے. میں تو پہلے دن سے آپ سے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں یہی کہتا رہا ہوں نا کہ اس طرح ملک آگے نہیں بڑھے گا. ابھی بھی ہماری گروتھ کیا ہے، 1-2% ہے. جو مہنگائی انویسٹمنٹ ہماری یہاں ہو نہیں رہی. ہماری ٹوٹل انویسٹمنٹ 15% ہماری قومی آمدنی کی ہوتی ہے. ایکسپورٹ ہماری 8% ہے قومی آمدنی کی. ریونیو ہمارا 8% ہے صرف قومی آمدنی کا. ہمارے یہاں چھوٹوں کو، ایس ایم ایز کو قرضہ نہیں دیا جاتا، بڑے ہی لوگوں کو قرضہ دیا جاتا ہے. بینیفٹ بھی انہی کو. یہ سب کو ہمیں مل کے کیوں میں پالیٹکس میں یہ سوچ کے تو نہیں آیا تھا کہ جو میں جگہ جگہ گلی گلی دھکے کھا رہا ہوں. 31 سال ہو گئے. مقصد شیخ صاحب آپ کی بات، شیخ صاحب آپ درست کہتے ہیں، ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے. جی. آج کا دن بڑا ایک اہم دن ہے. آج کے دن کچھ چیزوں پہ تجدید عہد کا دن بھی تھا، کچھ چیزوں پہ دیگر معاملات دیکھنے کا دن بھی تھا. لیکن بدقسمتی سے جو بڑی سیاسی پارٹیاں امیدواروں کے انٹرویو کر رہی ہیں، جو امیدواروں کے لیے باقی کچھ کر رہی ہیں، کسی سیاسی جماعت نے آج کے دن، آپ کو پتہ نا آج کا دن کتنا اہم دن ہے، آج کے دن کچھ نہیں کیا اس پہ. جی بہت اہم. کیا وجوہات ہیں؟ بہت اہم دن ہے. کیا وجوہات ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں؟ آپ درست نہیں جی. ہم مقصد یہ ہے کہ ہم جلد بھول بھی جاتے ہیں، اس کو یاد بھی نہیں رکھتے جو کو حالات ہمارے گزرے ہیں. لیکن اسی 16 دسمبر کی مناسبت سے جو آرمی پبلک اسکول پہ جو حملہ ہوا اور ہم نے جو وہاں پہ ٹارگٹس بنائے جو کہ ہم نے اپنے رکھے تھے کہ فلاں 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 ایکشن لینے ہیں، وہ ایکشن بھی تو کمپلیٹ نہیں ہوئے نا. ہم نے اپنے اندر، ہمیں سب کو مل کے ملک کی بہتری کے لیے، دیکھیے اپنی ذات سب کو امپارٹنٹ ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، جو ابھی مسلسل جو واقعات ہو رہے ہیں ہمارے بارڈرز پہ، تو ہماری ڈیفنس فورسز سارے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. اس کے باوجود اس چیز کا احساس اتنا نہیں کیا جا رہا جتنی کہ ہمارے یہ سارے ادارے جو تکلیف سے گزر رہے ہیں اور جو اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، جو قربانیاں کر رہے ہیں. تو ہم سب کو مل کے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. ہم تو یہ تو ثابت ہو گیا، نہیں تو طے ہو گیا. یہ میاں شہباز شریف نے خود کہا اپنے دورے وزیر اعظم شپ میں، انہوں نے کہا کہ ہم نے سب نے غلطیاں کی ہیں. ہمیں وہ احساس کر کے سب کو مل کے بیٹھنا ہے. اور مشکلات ہیں، اس کا حل ہے. دوسرے ملکوں نے حل نکالا ہے، ہمارے یہاں یہ مشکل نہیں ہے. ہم دیکھیں نا، قومی ادارے ہیں ہمارے جو نیشنلائز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، مسلسل گھاٹا کر رہے ہیں. لیکن ہم سے، اور ساری پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ان کو پرائیویٹائز کیا جائے، لیکن مشکلات ہیں، مشکلات کا حل نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سب کے بیٹھنا بہت ضروری ہے، سوچنا بہت ضروری ہے، اور اپنی غلطیوں کا ادراک رکھنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب اس حوالے سے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے اور کل کا جو فیصلہ ہے اس کا مستقبل پہ جو اطلاق ہوگا، اس کے جو اثرات ہوں گے، اس کے اوپر بالخصوص بات کر رہی ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہ اس وقت موجودہ صورتحال کے تناظر میں کون سی جماعت جو ہے وہ مضبوط ہے، اور عوامی سطح کے اوپر کمپین کے لیے کس جماعت کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ریٹیلیشن اگر عوام کی طرف سے دیکھنے کو ملتی ہے، وہ چاہے یہ سابقہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ہو، یا کسی پیچ اپ کے حوالے سے ہو، یا کسی اتحاد کے ٹوٹ جانے کے حوالے سے ہو، عام عارف، عام ناظر، عام شہری، اس کی سوچ اور موجودہ سیاستدان کی سوچ کیا ایک پیج کے اوپر ہے یا اس میں تفریق پائی جاتی ہے؟ اسی پہ بات کرتے ہیں. جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مفتی صاحب، اگر دیکھا جائے کل کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے آر اوز اور ڈی آر اوز
جو ہے وہ بیوروکریسی سے لینے کی بات کی تھی. جمہوریت کو ڈیریل ہونے کے لیے تو ہم قطعی طور پہ ایسی درخواست نہیں دے رہے تھے, لیکن کل کے فیصلے کے اطلاق کے بعد جس پہ ہنگامی طور پہ انتخابی شیڈول بھی جاری ہوا, کس جماعت کے لیے کتنی سپیس ہے اور کس جماعت کو کمپین کے اندر مشکلات کا سامنا ہے, بالخصوص آپ کی جماعت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت کا مسئلہ تو سیکورٹی سے متعلق ہے نا, معافی چاہتا ہوں. ہماری جماعت کا مسئلہ تو سیکورٹی سے متعلق ہے, وہ تو عدالت سے اور RO سے متعلق نہیں ہے. تو ہم ایک بات تو کرتے ہیں کہ ہم نے شروع سے کہا ہے کہ بھئی ہماری جماعت نشانے پر ہے اور اس کے لیے کچھ کیا جائے, لیکن جن لوگوں کو کچھ اقدامات اٹھانے انہوں نے کچھ نہیں کیا. میں یہاں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ باجوڑ کے اندر ہماری جماعت کے ورکر کنونشن پر عام لوگوں پر حملہ ہوا اور 50 لوگ شہید ہو گئے اور 150 تک کے لوگ زخمی ہو گئے. پھر حافظ حمداللہ صاحب پہ حملہ ہوا, اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حملے ہوتے رہے. تو ہمارے ہاں ٹانک میں جو ہمارا مضبوط قلعہ ہے نا جنوبی اضلاع, جس کے اندر یہ 7 ضلع ہیں, ہنگو اور کوہاٹ اور کرک اور لکی مروت اور بنو اور ٹانک اور ڈیرسمیر خان, اس کے اندر آئے روز دھماکے ہوتے ہیں اور کبھی پولیس تھانے پر. تو ایک ہمیں تو یہ مسئلہ درپیش ہے. باقی RO ججز ہوں یا RO انتظامیہ والے لوگ ہوں, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن بہرحال وہ جو اعلان ہوا یا اس کے دباؤ پر, سپریم کورٹ کے دباؤ پر, وہ خوش آئند ہے نا. دیکھو جو نگران ہیں وہ تو لمبی سوچ کر آئے تھے نا, تو اب ان کو محدود وقت میں گزارنا ہے اور دوبارہ جو جمہوریت کی پٹری ہے اس کو پھر پٹری پہ چڑھانا ہے. مفتی صاحب آپ نے ایک لفظ کہا ہے کہ نگران لمبی سوچ کر آئے تھے. آپ یہ لفظ کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کی جماعت تو ایسا لفظ نہیں کہتی. نہیں دیکھیں نا, یہ جو صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لوگ دقت میں تو بوڑھے ہو گئے ہیں اقتدار کے اندر, بہت عرصہ ہو گیا ان کو, اور یہ جو مرکز والے وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو وہ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی عمر میں اضافہ کرنے میں آپ ہی لوگوں کا کردار ہے. آپ ہی لوگ یہ کہتے تھے کہ کلی طور پہ الیکشن ہونے چاہیے, اس طرح بٹوارے میں نہیں ہونے چاہیے, تو انہیں تو عمر آپ نے فراہم کی. میں عرض کر رہا ہوں نا, اگر شیڈول آ گیا ہے تو بے یقینی ختم ہو گئی ہے نا, بے یقینی کے بادل چھٹ گئے ہیں. اب تو یقین ہو گیا کہ الیکشن ہونے والا ہے. یہ جمہوریت کے لیے اچھی خبر ہے, یہ جمہوریت کے لیے نیک شگون ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں. پہلے بھی ایک دفعہ شیڈول آیا تھا, کاغذات جمع بھی ہو گئے تھے, ایون کہ پارٹی ٹکٹ بھی جمع ہو گئے تھے. اب تو شیڈول ویسا نہیں نہ ہوگا. تو اس کا معنی یہ کہ میں جس یقینی کیفیت کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں, آپ ادھر زیادہ پسند نہیں کر رہے. نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا نا اب تو شیڈول آ گیا. شیڈول تو یہ دوسری دفعہ ہے. دیکھا, اب کوئی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے نا. شیڈول آ گیا ہے تو یہ پروسیس ہے. اب اس کے بعد لوگ کاغذ داخل کریں گے, اس کے بعد پھر ایسا ہوگا کہ وہ اسکروٹنی ہوگی اور پھر الیکشن ہو جائیں گے, اس کے انتخابی نشانات الاٹ ہو جائیں گے. تو یہی طریقہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بے یقینی ختم ہو گئی ہے. اور تو کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے نا. یہ ٹھیک ہے, میں ایسے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کل الیکشن پولنگ ڈے اور آج کہہ دیا جائے کہ یہ مشکل ہو گیا ہے, یعنی اس طرح کے حالات بنتے, یہ ٹھیک ہے. لیکن فی الحال ان تمام مشکلات کے باوجود ہم ٹھیک طرف بڑھ رہے ہیں اور جمہوریت کے لیے اچھا شگون ہے جو الیکشن شیڈول آ گیا ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال ہے. آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں سیکیورٹی مسائل ہیں, اور بلا شبہ آپ لوگوں کو ہیں, لیکن آپ لوگ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب پاکستان میں آپ کے مد مقابل اور بھی بہت سی بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں, اور سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں, کیوں آپ ہی کی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھا, ہمارا سٹینڈ ملک کے ساتھ ہے نا. ہمارا سٹینڈ جو ہے وہ آئین کے ساتھ ہے, اور ہمارا دیگر جماعتوں کا بھی آپ کا جن کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے انہی کا بھی سٹینڈ اتحاد وہ آئین کے ساتھ ملک کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی تو آپ نفی نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کی نفی کریں اور آپ کو یہ لگے کہ وہ آئین کے ساتھ اور ملک کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کا اتحاد نہ ہو. نہیں یاسر, ایسا نہیں ہے. آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں لوگ ہیں اور وہ جہاد کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے وہ دلائل دیتے ہیں قرآن و حدیث سے,
اور ہم پر ان کا دباؤ ہوتا ہے کہ آپ بھی اس جمہوریت کے راستے کو چھوڑیں اور آپ جہاد کے راستے کو اپنائیں. تو ظاہر ہے یہ اس میں کتنا فرق ہے، یہ موقع تو اس کا نہیں ہوگا. تو جب ہمارے صفوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ بات کرنا مشکل ہے نا. یہ مشکلات پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے، یہ مشکلات مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے، اور ہمارے علاوہ کوئی اور جماعت اتنا بڑا سٹینڈ بھی نہیں کرتی ہے. ان کے جماعت اسلامی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ یہی سٹینڈ تو ان کا بھی ہوتا ہے. اسلامی نہیں، ان کا نہیں ہوتا. ان کا کون لوگ ہیں جو جہاد کی بات کرتے ہیں؟ دیکھو ہماری جماعتیں وہ تقسیم ہیں. جمعیت علماء اسلام واحد جماعت ہے جو ملک کی بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے. ایسی جماعت کوئی اور نہیں ہے. جماعت اسلامی کے کس کونے سے آواز آئی ہے کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے؟ ہمیں تو حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا، جہاد کی بات ہو رہی ہے، جہاد کی بات ہو رہی ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے، اس موقع پر تو پھر آپ کا موقف بڑا مضبوط ہے نا؟ نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں نا، میں جو اس بات کو مکمل کروں، میں کہ یہ کہتے ہیں آپ کیوں ٹارگٹ ہے، میں اس کا جواب سمجھا رہا ہوں کہ یہ ماحول کسی اور جماعت کے اندر نہیں ہے. ہم پر دباؤ ہے کہ ہم جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ آئین کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ ملک کی بات کیوں کرتے ہیں. تو ہم سختی سے اپنے موقع پر قائم ہیں. ابھی تو خیریتوں کی ذرا کم ہو گئے حملے. شروع کے اندر جب جمہوریت کا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی تو اس کے اندر ہمارا فتوی چلتا تھا، تو وہاں سے رد عمل تو آتا ہے. اس رد عمل کو ہمارے لیے وہ جو رد عمل ہمارے مقابلے میں آتا ہے اس نے ہمیں سیکورٹی پرابلم پیدا کر دیے ہیں. تو ہمارے اس طرح الیکشن کرنا ذرا مشکل ہوگا، لیکن ہم پھر بھی یہ سمجھیں گے کہ جمہوریت کے لیے، اس قوم کے آئین اور ملک کے لیے ہم سختی برداشت کریں گے. بہرحال اس پروسیس کو مکمل ہونا چاہیے اور جمہوریت کو اپنے ریل پر جو ڈی ریل ہو گئی نگرانی کی وجہ سے، اس کو دوبارہ پٹری پہ چڑھ کر سفر کو شروع کرنا چاہیے. چلیں، آپ نے کہہ دیا سفر کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے. الیکشن میں آپ کس سے اتحاد کر رہے ہیں؟ پنجاب میں بھی آپ لوگوں نے سنا سیٹیں مانگ لی ہیں. تو پنجاب ہمارا ہے نا، ہم اس ملک کے لوگ ہیں. ہم انڈیا سے نہیں آئے کہ پنجاب میں ہم نے مانگ لی ہے. جو پوزیشن نون والوں کی یہاں کے پی کے میں ہے تو وہی پوزیشن ہماری پنجاب کے اندر ہے. تو کے پی کے میں ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی ان کی مدد کی ضرورت ہے. تو ہم بھی اپنی جماعت کو چاروں صوبوں کی جماعت بنانا چاہتے ہیں نا. اچھا چلیں سر، کن کن شہروں میں آپ کی جماعت کی مضبوطی ہے اور کون سے بڑے بڑے نام ہیں؟ کوئی 5-10 پنجاب کے. ہماری اٹک کے اندر پوزیشن اچھی ہے، بہاولپور ڈویژن میں، جنوبی اضلاع میں. بلکہ ہمارے لوگ تو جیتتے بھی رہے ہیں، یہ تونسا سے اور یہ بہاولپور کے ڈویژن میں. یہ جنوبی اضلاع میں جہاں آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہاں مذہبی لوگوں کا غلبہ اضافہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام مضبوط ہوتی ہے نا. تو ہمارے بعض لوگ پھر قریب سے جا کر وہ ہار جاتے ہیں. سر اگر آپ لوگوں کی مضبوطی ہے جنوبی پنجاب میں اور وہاں پہ آپ سٹینڈ کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون نے دخل کر دیا کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے لیے آئی پی پی سے جا کے اور پی ایم ایل کیو سے جا کے انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی. دغا تو نہ کہیں، بس وہ کوئی اور ڈکشنری میں لفظ استعمال کریں. یعنی ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. چلیں یہ کہہ لیتے ہیں آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. چلو، یہ آئی پی پی والے جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں نا کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے ٹوٹے ہیں، کہاں سے جڑے ہیں. یہ تو ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں. نہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئے ہیں. آپ بتا دیں تھوڑا سا. نہ یاسر کو پتا نہ مجھے پتا ہے. آپ ہی سے تو ہم نے انفارمیشن لینی ہے. آپ بہت بھولے بالے، آپ کو نہیں پتا. نہیں بالکل نہیں پتا، جنرل بات ہے. یہ عمران خان کے پاس تھے نا، وہاں سے ٹوٹ کر آئے ہیں نا. تو ظاہر ہے اب ان لوگوں نے کوئی یہ بتا سروائیور تو کرنا ہوگا کہ ہم بھی ہیں یا موجود ہیں. ویسے مشکل ہو جائے گا، تو ان کی ایک مجبوری ہے. بہرحال ہمارے مذاکرات جاری ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھے نتیجے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ اس جماعت کے لوگوں کے ساتھ یا اس سے ٹوٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ نے پی ایم ایل این نے یہ لیبل لگایا تھا کہ دوسری جماعتوں سے لوگ اٹھا کے لائے گئے اور انہیں اس جماعت کے اندر شامل کیا گیا، یہ لوٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، پتہ نہیں کون کون سے القابات سے نوازا گیا، اور اب انہی کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے. خیر، اس کا بہتر جواب تو پی ایم ایل این کے لوگ دے سکتے ہیں. ہماری رائے یہ کہ اس کو آپ اس طرح نہ دیکھیں، کیس ٹو کیس دیکھیں
کس لوگوں کی کن جماعت کی کس علاقے کے اندر مضبوط پوزیشن ہے. تو ظاہر ہے ہر ایک آدمی اسمبلی تک پہنچنا چاہتا ہے نا, تو وہاں اسی علاقے کے مضبوط لوگوں سے بات کرنی پڑے گی. تو یہ کیس چکیس معاملہ ہے, ایز اے ہول جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے. اچھا, کے پی کے اندر نون لیگ آپ نے کہا ہے کہ وہی پوزیشن ہے جو ہماری پنجاب کے اندر ہے, تو اس کا مطلب ہے کے پی کے اندر نون لیگ اگر اپنے طور پہ الیکشن لڑے تو 4-5 سیٹیں بھی نہیں نکال سکتی. پھر یہ ہزارہ ڈویژن میں کچھ سیٹیں لے لیتی ہے, باقی تو کہیں نظر نہیں آتی. آپ ان کو مردان اور ثوابی دیکھیں تو وہاں تو 5 پوزیشن پر بھی نہیں ہے. اور جنوبی اضلاع میں یہ تو وزیر اعظم کے امیدوار بنے ہوئے ہیں, یہ بیچارے تو گئے. پھر اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو یہ تو پھر وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں پنجاب اگر ایک پارٹی کو آگے لے آئے تو وزیر اعظم تو ان کہا جاتا ہے, وہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے نا. یعنی تینوں صوبوں کے اندر کسی اور جماعت کو ووٹ ملے ہیں اور پنجاب کے اندر ایک ہی جماعت کو ملے ہیں تو وہ ان کا آ جاتا ہے نا وزیر اعظم. یعنی وزیر اعظم بننے کے لیے چاروں صوبوں سے نمائندہ ہونے ضرورت نہیں ہوتا نا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری پوزیشن ان کے مقابلے میں اچھی ہے, یہاں نون ہمارے یہاں کمزور ہے. تو اگر وہ ہمیں وہاں پنجاب کے اندر کوئی حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی ہمارا اتحاد کامیاب ہو جائے. اچھا مفتی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, باتیں چل رہی ہیں اور وہ مستند اطلاعات ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے راہیں جدا کر رہے ہیں, کیا اس کا بڑا یا برا امپیکٹ پاکستان مسلم لیگ نون پہ پڑے گا؟ ہاں, وہ آدمی تو مضبوط آدمی ہے نا, ظاہر ہے مضبوط آدمی تھا, مختلف عہدوں پہ رہا, پھر پاکستان کا وزیر اعظم رہا. تو اگر وہ مسلم لیگ نون سے چلا جاتا ہے یا اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ان کو شاک تو ہوگا, بہت بڑا دھچکا ہوگا, اخلاقی لحاظ سے بھی اور ووٹروں کے لحاظ سے بھی. تو میں تو سمجھتا ہوں ان کو راضی رکھنا چاہیے. چودھری نثار سے زیادہ دھچکا لگے گا یا کم؟ اس سے زیادہ ہوگا نا. ان دونوں کے طرز سیاست میں فرق ہے. یہ شاہد خاقان عباسی بہت زیادہ میچور اور سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں اور ان کی گفتگو بھی بہت پائیدار ہوتی ہے. تو ان کو راضی رکھنا ہوگا انہیں, اور ان کے جو سوالات ہوں گے وہ بھی معقول ہوں گے, ایسے نہیں ہوں گے. یعنی وہ اس طرح سوال کرتے ہیں جس طرح عام ورکر سوچتا ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں ایک چیز واضح کر دیں, ایک چیز میں جاننا چاہ رہا تھا. ابھی آپ نے کہا کہ اگر یہ ہمیں پنجاب میں خوش رکھیں گے, راضی رکھیں گے تو ہم انہیں کے پی کے میں راضی رکھیں گے, اور اگر انہوں نے پنجاب میں آپ کو راضی نہ رکھا تو پھر ہم سمجھیں کہ کے پی کے میں بھی آپ کا ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا. تو ایسی کوئی مجبوری تو ہماری نہیں ہے نا. ہم نے جماعت اپنی طور پر اٹھانی ہے, ان کے بیساکھی میں تھوڑی اٹھانی ہے. اگر وہ پنجاب کے اندر ہمیں کوئی جگہ نہیں دیں گے تو ہماری پھر کیا مجبوری ہے کہ ہم ان کو جگہ دیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب شاید یہ نہ کہیں. نہیں, مولانا صاحب مجھ سے زیادہ اپنی پارٹی پر بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں اور اس کے لیے سوچتے رہتے ہیں. ہماری جماعت کا مزاج ہی ایسا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی پنجاب کے اندر اگر آپ نے کچھ دینا, اس کا معنی ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, تو پھر ہم بھی وہی اخلاص دکھائیں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم یک طرفہ محبت تو نہیں ہوتی نا. محبت کے لیے دونوں تالیوں کا ہلنا اور ہلانا ضروری ہوتا ہے. اچھا, آپ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو بطور ایک سیاسی ورکر کیسا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص چناؤ کرنا چاہتا ہے کسی ایک شخصیت کا, 2 پارٹیز مل کے فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اس کو رہنے دیتے ہیں, اس پہ کر لیتے ہیں, تو وہ وہاں پہ جمہوریت یا جمہوریت کی دعوے داری وہ اخلاقی طور پہ کیا ٹھیک رہتی؟ خیر, اخلاقی لحاظ سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جمہوریت کے اندر کوئی گناہ کبیرہ ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم خود نہیں جی سکتے وہاں کسی کے ساتھ تعاون کر کے اپنے ہم خیال لوگوں کو جتوا سکتے ہیں. اور اگر وہ ایک کیٹیگری کے اندر مجھے ووٹ دیتا ہے تو بی کے اندر وہ لیتا ہے, تو یہ تبادلہ ہوتا ہے ووٹوں کا. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اخلاقی گراوٹ ہے کہ ہم نے سیٹیں جس میں کیوں نہیں کی. اگر کوئی ووٹر سمجھتا ہے کہ میرا پسندیدہ امیدوار ہمیں نہیں مل رہا تو وہ دوسرے نمبر کا پسندیدہ امیدوار پر اپنے آپ کو راضی کر دینا. لیکن چونکہ ہماری جمہوریت کی تاریخ رہی ہے کہ ہم سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں, تو آپ اگر تعاون کے خیالات پر ان کو لینے کی ایک دوسرے تعاون کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. تعاون کرنے پہ کوئی قباحت نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका का पहला सरकारी दौरा किया और इस दौरे के अंदर वहाँ पे जियोग्राफिकल सूरत हाल के ऊपर बातचीत हुई, ख़त्ते में बेहतरी लाने के हवाले से बात हुई, दो तरफ़ा दिलचस्पी आलमी और इलाकाई सलामती के उमूर के ऊपर बातें हुई हैं। और UN सेक्रेटरी जनरल से आर्मी चीफ ने जो मुलाकात की है उसमें गज़ा की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ के बारे में उन्हें बावर करवाया और पाकिस्तान ने सिफारतकारी के महाज के ऊपर जिस तरीके से बेहतरी का मंजरनामा रोशन करने की ये तगोदो की है, इसके असरात क्या पड़ेंगे। और ये जो पहला सरकारी दौरा है आर्मी चीफ का, इससे मजमूई तौर के ऊपर तासुर जो उभर के आएगा और पाकिस्तान के सिफारती महाज के ऊपर जो डीलिंग होगी या लॉबिंग होगी वो किस हद तक मजबूत हो सकती है, इसी बारे में बात करेंगे। अजीज़ अहमद अवान साहब, मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अजीज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजीज़ साहब, आर्मी चीफ का अमेरिका का पहला सरकारी दौरा, UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, अमेरिका को इलाकाई और सलामती उमूर के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे भी आगाह करना और अपनी कोई सिफारिशात भी रखना और उनकी भी सुनना, किस हद तक पॉजिटिव तौर पे असर डालेगा पाकिस्तान पे? मैं समझता हूं कि मौजूदा जो सिपहसालार का अमेरिका का दौरा है ये बहुत ही हर हवाले से कामयाब हुआ है कि इस वक्त इस दौरे की बड़ी अहमियत है और बड़ी खित्ते में ज़रूरत थी, जबकि आप देख लें कि फ़लस्तीन का मामला भी इस वक्त एक अरूज पर है और हमारे मुल्क के माशी हालात भी इस वक्त जो हैं वो बड़े नीचे जा रहे थे, ऊपर से नया इलेक्शन भी आ रहा है। और चूंकि ये उनका पहला दौरा था तो उन्होंने अमेरिका जाके जिस तरह जिन लोगों से मुलाकातें की हैं और वहाँ जाके जिस तरह उन्होंने फ़लस्तीन का मुकदमा भी लड़ा है, उन्होंने अपना माशी मुकदमा भी लड़ा है, उन्होंने पाकिस्तान के हालात भी बताए हैं और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये हक अदा कर दिया है पाकिस्तान का कि ये पहले सिपहसालार हैं कि जिन्होंने इतनी दिलेरी के साथ, इतनी जुर्रत के साथ अमेरिका जाके पाकिस्तान का वो मौक़िफ़ बयान किया है जो असल पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ है। और इससे पहले भी मौजूदा सिपहसालार ने आपके सामने उन्होंने डॉलर को कंट्रोल किया, उन्होंने माशी तौर पे ताजरों से मुलाकातें की, उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़कर वो जो एक दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं वो एक अपनी जगह पे है, लेकिन उन्होंने मुल्क को संभालने के, मुल्क को स्टैंड करने के लिए जो इक़दाम उठाए वो पहले कभी के ज़हन में नहीं आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जो उन्होंने ये बड़े 1 साल के बाद तकरीबन उनका दौरा हुआ है और पहला दौरा है अमेरिका का, और हम इससे बड़े इत्मीनान का इजहार करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की जिस तरह से नुमाइंदगी की है, पाकिस्तान ने जिस तरह से कामयाबियां हासिल की हैं सफारती तौर पे, आने वाले वक्त में इसके जो नताइज हैं वो पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और पाकिस्तान को दुनिया में एक बेहतरीन मुल्क साबित करने के लिए और मजबूत मुल्क साबित करने के लिए बहुत बड़ा। अच्छा, ये बात तो बताइएगा जरा, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा अच्छा दौरा है, हर चीज़ ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं कि डॉलर को कंट्रोल किया, स्मगलिंग को कंट्रोल किया, बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, पाकिस्तान की माशियत को किसी जगह खड़ा कर दिया। ये सियासतदान चाहे मौजूदा हों, चाहे साबका हों, चाहे कोई भी हो, ये सियासतदान जब ये सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर क्या इस मुल्क के लिए इन सियासतदानों का होना ज़रूरी है? देखिए, सियासतदानों का होना भी ज़रूरी है इसलिए कि मुल्क में जमहूरी अमल को चलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि राना साहब जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि इस मुल्क में आज तक किसी सियासतदान ने कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया कि जिससे ये मुल्क आगे जाए, ये मुल्क पीछे ही बदकिस्मती से गया है। और मैं समझता हूं कि अब जो हालात थे, इन हालात में जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो काम किया है ये वाकई सियासी लोगों का काम था और उनको करना चाहिए था, और उनकी जिम्मेदारी है वो वोट लेके आते हैं, वो तो एक तबका है ना, एक तबके तरह लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी तो एक मुआवजे पाकिस्तान की है। लेकिन उन्होंने बतौर पाकिस्तानी इस मुल्क के बतौर नुमाइंदे उन्होंने समझा कि इस कौम ने मुझे जो ताज पहनाया है, जो मैं इस मुल्क का सिपहसालार बना हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि इस तरह ही अगर दूसरे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे तो मुल्क आगे जाएगा। आप देखें, इस वक्त के सिपहसालार ने आपको वो कामयाबियां लेके दी हैं, अपना काम छोड़ के उन्होंने दूसरे कामों में जाके, हालांकि उनके ऊपर तनकीद भी हुई है, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुल्क को मजबूत किया है। तो मैं तवक्को रखता हूं कि सियासतदान भी इसी तरह ही जिस तरह उन्होंने मेहनत की है उनके साथ शाना बिशाना चलेंगे तो मुल्क इंशाल्लाह मजबूत होगा। ये तवक्को और कितने सालों तक रखें? ये तवक्को बस वो कहते हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद में से कुछ अच्छा निकल सकता है, दुआ गो हैं।
کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ان لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور جو اپنا اس ملک کے حکمران بنتے ہیں ان کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ کسی وقت اس ملک کی منزل کو بھی کہیں لے کر چلیں. بات یہ ہے کہ مجرم کو سزا ملتی ہے, جی جرم کرنے والے کو سزا ملتی ہے, جی لیکن جو لوگ, جو سیاستدان ہمارے اوپر اقتدار میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پاکستان کی معاشیت سے بھی کھیلتے ہیں, پاکستان کی عوام سے بھی کھیلتے ہیں, کیا ان کو سزا کبھی ملے گی یا ان کو بار بار موقع ملے گا؟ رانا صاحب ضرور ملے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قوم کے لیے بھی اچھا ہوگا, عوام کے لیے بھی اچھا ہوگا, ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا, اور سزائیں ملیں گی اور کسی کو یہاں پہ ایسے نہیں کس طرح سزائیں ملیں گی؟ نواز شریف صاحب بائٹ سے آئے ہیں تو انہیں جلسے کی اجازت دے دی گئی, پروٹوکول دے دیا گیا. دیکھیں ان کے جرم معاف ہو گئے یا ختم ہو گئے بعد کا مسئلہ ہے, پہلے تو پیش ہونا چاہیے تھا نا. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کو 2-4 دن پہلے کورٹ نے ریلیف دے دیا تھا کہ وہ بے شک 2 دن بعد کورٹ میں پیش آ جائیں, تو اس کے پیش نظر انہوں نے جلسہ کیا. اگر کورٹ وہ ریلیف نہ دیتی تو شاید وہ یہ جلسہ بھی نہ کرتے اور پہلے کورٹ میں پیش ہوتے, لیکن ان کے آنے سے پہلے چونکہ ایک اپلیکیشن دائر کی گئی جس پہ ان کو ریلیف ملا اور وہ ریلیف کے بدلے میں ان کو 2 دن کا اضافی ٹائم دے دیا گیا, تو پھر انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ سیاسی لوگ ہیں, تو انہوں نے اپنا ایک اجتماع کیا. اچھا عزیز صاحب, ہمارا موضوع بحث تو کچھ اور تھا لیکن ہم کسی اور طرف نکل گئے ہیں, لیکن اسی سے پھر جڑا ایک سوال میرا بھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جو پاکستان کے نظام انصاف کے بارے میں ہے. زرداری صاحب کے اوپر کیسز ہوئے, نواز شریف صاحب کے دور میں زرداری صاحب بری ہو گئے, بعد میں نواز شریف صاحب کے اوپر کرپشن کے کیسز ہوئے, وہ با کے بری ہو گئے, اب پچھلے وزیر اعظم کے اوپر کیسز ہیں, ہو سکتا ہے کہ 2-3 سال بعد پتہ چلے جی وہ بھی تمام کیسز سے بری ہو گئے. تو یہ کیسز کا بنایا جانا اور پھر اس کا خاتمہ اور عوام تک ہر ایک کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ اربوں روپے ملک کے کھا گئے, بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کون کھا گیا, تو یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی سے نا ہمارا نظام ایسا درست ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرف جاؤں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ کسی کے اوپر بھی نجائز کیسز نہیں بننے چاہیے, ان کو غلط سزا نہیں ہونی چاہیے, اور جن کے اوپر درست کیسز ہیں ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے وہ کوئی بھی ہو, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. ہر ایک کو اپنے کردار کے اوپر, اپنے اقدامات کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عزیز احمد اوان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.